الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پہلے پاری کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر قرآن پاک کی فضیلت کا ذکر ہے اور خصوصاً تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کتاب پر ان کا ایمان بھی ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کا انکار کیا ہے وہ خسارے میں ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن قیامت کے دن تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا۔ قرآن اور رمضان ان دونوں کا آپس میں خاص ربط ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شاہد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ویسے بھی آپ ہر وقت تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حفظ کا دور کرتے تھے کہ آپ بھی سناتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی سناتے تھے۔ رمضان میں یہ دور ہوتا تھا، اور آخری رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا تاکہ کسی قسم کی کوئی زبر زیر کی غلطی بھی نہ رہے کہ یہ امانت پھر اب میں امت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی اسی طرح معمول تھا تلاوت کرنے کا۔ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے مفہوم پر عمل کرنا، یہ ایک مستقل موضوع ہے قرآن کا، اور صرف قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا اور تلاوت کرنا یہ مستقل فضیلت کا حکم ہے۔ اس پر
چنانچہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اسی طرح پھر پورے قرآن مجید کے حروف ہیں، جو شخص جتنی تلاوت کرتا رہے گا اتنا ہی اس کو ثواب اور فضیلت زیادہ ہوگی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز خراب ہو جاتی ہے اور اس کو درست کرنے کا ذریعہ بھی پھر اپنا اپنا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ وہ کثرت تلاوت قرآن پاک ہے اور ذکر الموت ہے۔ موت کو یاد کرنے سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، زنگ دور ہوتا ہے، خوف خدا آتا ہے، حساب و کتاب کا موازنہ سامنے آ جاتا ہے، اپنے اعمال یاد آ جاتے ہیں، تو دل سے زنگ دور ہوتا ہے، ندامت آتی ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے تذکرہ موت سے۔ اور دوسری چیز فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل میں نور آتا ہے۔ یہ کتاب نورانی کتاب ہے، اس کی ہدایات نورانی ہدایت ہیں، اور یہ نورانی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ موصوف جب لازوال ہو، کلام اللہ کی صفت ہے، کلام بھی لازوال ہے۔ جس موصوف پر فنا ہے اس کی صفات پر بھی فنا طاری ہوگا۔ جس موصوف نے ختم ہونا ہو اس کی صفات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جس موصوف نے ختم نہ ہونا ہو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس موصوف کی صفات بھی ہمیشہ رہیں گی، ان پر بھی زوال نہیں آئے گا۔ کلام یہ صفت اللہ تعالی ہے اور اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ سابقہ والی کتابیں منسوخ کر دی گئیں اور اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کا لقب دے دیا گیا کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مذاکرہ، مدارسہ، تدارس کرتے ہیں، ان پر اللہ پاک کی طرف سے 4 انعام نازل ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان پر سکون نازل ہوگا، اطمینان نازل ہوگا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اور تیسرا فرمایا کہ فرشتے ان کو اپنی نورانی پروں میں لے لیں گے، خفت علیہم الملائکہ۔ اور چوتھا یہ انعام ہے تلاوت کرنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق کے سامنے ان تلاوت کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم تو کہتے تھے یفسدون فی الارض ویفسک الدماء، یہ فساد پھیلائیں گے زمین میں، اب دیکھو یہ میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، کہاں فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو فخریہ طور پر اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق میں تذکرہ کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان دنیا پر، آسمانوں پر
جس طریقے سے کہ ستارے اور چاند سورج چمکتا ہے اور زمین والوں کو ان کی چمک نظر آتی ہے، ایسے ہی اوپر والی مخلوق کو وہ حویلی ایسی چمکتی نظر آتی ہے جس حویلی میں اللہ کی کلام کی تلاوت ہو رہی ہو۔ اوپر والی مخلوق دیکھتی ہے کہ زمین پر تو ستارے نہیں ہیں، یہ کہاں سے چمک رہے ہیں، کوئی گر تو نہیں گیا آسمانوں سے نیچے ستارہ؟ تو بتایا جاتا ہے یہ اللہ کی نورانی کتاب ہے، تو جہاں اس کی تلاوت ہوگی وہاں سے نور اٹھے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کتاب کو جتنا اپنے اندر سجایا، بسایا اور اس کو محبت سے لیا، وہ قوم اتنی اونچی ہوتی گئی۔ ایک مفسر قرآن رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ قرآن مجید یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عجیب معجزہ ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزے دیے ہیں، ان میں 4 معجزے سب سے اونچے ہیں۔ ایک معجزہ قرآن پاک کا ہے، دوسرا معجزہ معراج کے سفر والا ہے، اور تیسرا معجزہ ختم نبوت والا ہے، اور چوتھا معجزہ اللہ پاک نے جو نبی پاک کو جماعت عمدہ عطا کی ہے صحابہ کرام کی، یہ معجزہ ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ نبی کی بات جنہوں نے مانی ان کو اللہ رب العزت نے لقب دیا کہ یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے حزب اللہ۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بہت معجزے ہیں، شق قمر کا ہے، شق صدر کا ہے وغیرہ، انگلی سے پانی نکلنے کا ہے وغیرہ۔ سب سے عمدہ معجزہ قرآن پاک کا معراج وغیرہ کا ہے۔ کیوں؟ وہ مفسر قرآن کی بات کر رہا تھا کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کی جو تازگی ہے، تری، اس کی برکت، اس کی مٹھاس، یہ ختم نہیں ہونے والی۔ چنانچہ کوئی بھی قرآن پاک کی جتنی تلاوت کرتا رہے دل اتنا کھلتا جائے گا، اکتائے گا نہیں۔ اور کوئی بھی دنیا کی کتاب لے لی جائے، کتنے ہی اعلیٰ اس میں ادبی جملے ہوں، فصاحت و بلاغت ہو، لیکن دل بھر جائے گا 1-2 مرتبہ پڑھنے کے بعد، دل چاہے گا کسی اور کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب کو جتنا کوئی پڑھتا جائے گا اتنا دل کھلتا جائے گا کہ اور پڑھوں اور پڑھوں۔ یہ اس کتاب کا معجزہ تلاوت کے لحاظ سے ہے۔ دوسرا معجزہ اس کا مضامین کے اعتبار سے ہے، مفہوم، تفسیر کے اعتبار سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علوم کے اتنے خزانے رکھے ہیں کہ وہ خزانے بنی نوع انسان ساری ہی مفسر قرآن بن جائے تو خزانے ختم نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کرے، اس کو کچھ باتیں آئیں گی سمجھ میں، دوسری مرتبہ پھر مطالعہ کرے تو اور طرح کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، تیسری مرتبہ مطالعہ کرے تو اور طرح سمجھ میں آئیں گی۔ چنانچہ تفسیر لکھنے والوں نے عجیب عجیب قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہیں۔ بعض نے صرف قرآن پاک کے فصاحت و بلاغت کے موضوع پر تفسیر لکھی، بعض نے صرف قرآن پاک کے فقہی مسائل کے لحاظ سے تفسیریں لکھی، بعض نے قرآن پاک کے وجوہ اعجاز کے اوپر تفسیر لکھی کہ قرآن معجزہ کیوں ہے، بعض نے قرآن پاک کے عقلیات، فلسفی، منطقی بات قرآن پاک نے بھی کوئی کی ہے، اس لحاظ سے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی وغیرہ۔
قرآن پاک کی تفاسیر لکھی گئی، قرآن نے کن زمینوں کا تذکرہ کیا؟ قرآن پاک کی تفسیریں لکھی گئیں، قرآن نے کن درختوں کا تذکرہ کیا؟ قرآن پاک کی تفسیر لکھی گئی، قرآن نے کن نبیوں کا تذکرہ کیا؟ قرآن کی تفسیر لکھی گئی، قرآن نے کن خواتین کا تذکرہ کیا؟ قرآن کی تفاسیر لکھی گئی، قرآن نے کن غزوات کا تذکرہ کیا؟ انبیاء کے سفروں کا تذکرہ کیا؟ اور طرح طرح کے مضامین، قرآن کے ایسے مضامین ہیں کہ وہ مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ قرآن کے خزانوں کا، قرآن کے علمی خزانوں کا کوئی انسان ادراک کر ہی نہیں سکتا، احاطہ کر ہی نہیں سکتا، جتنا ہی اس میں محنت کرتا رہے۔ یہ قرآن کے مضامین کے اعتبار سے ہے بات، اور قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے کہ یہ ایسی عجیب کتاب ہے کہ پڑھتے جاؤ دل کھلتا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں مومن بندے کے لیے دو چیزیں سفارش کریں گی، ایک قرآن اور ایک روزہ۔ روزہ یہ کہے گا کہ اللہ میں دن کو کھانے پینے سے اس کو روکے رکھا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کی مغفرت کر دے۔ اور قرآن یہ کہے گا کہ یا رب رات کو میں اس کو تلاوت سننے سنانے میں لگائے رکھا ہے، صحیح نیند نہیں کرنے دی، تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس تلاوت سننے کرنے والے کی مغفرت کر دے۔ تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور ایک مہینہ بات ہے دوستو، کیا مشکل ہے، لوگ کئی سال جیلوں میں نہیں گزار دیتے۔ ویسی دنیا تو ایمان والوں کے لیے جیل خانہ ہے، کوئی اتنی بڑی لمبی بات نہیں ہے۔ پھر اس میں عجیب بات یہ ہے، کاروبار کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، تراویح کے بعد اٹھ کر پھر تہجد پڑھ لیں گے، اتنی سخت پابندی بھی نہیں ہے۔ جیسے امم سابقہ میں بعض دفعہ روزوں کے متعلق یہ فرمایا کہ بات بھی نہیں کر سکتے، روزہ رکھو فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لیکن ساتھ یہ بتاؤ کہ بات کی اجازت نہیں ہے، تو یہ بھی مشکل بات ہے۔ اس شریعت کو تو آسانیاں دی ہیں، اور ایک مہینے کی بات ہے، کتنی بڑی سفارش انسان حاصل کر لے گا۔ اور یہ دنیا کی عجیب کتاب ہے، وجوہ اعجاز کے اعتبار سے یہ امت مسلمہ کا سر بلند کرنے والی کتاب ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم حدیث کی روایت کرتے ہیں، لیکن ایک اور عجیب بات ہے، جس حدیث کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ حدیث بھی عجیب ہوتی ہے، پھر بڑی جامع معنی وہ حدیث ہوتی ہے جس کی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری پستی میں ڈوبی ہوئی قوموں کو بلند و بالا کر دیتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو جو ظاہراً بڑے غرور و نمود میں ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جنہوں نے اس کتاب کو قبول کیا، پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کی، ایسی قوم کو اللہ بلند و بالا کر دیتا ہے، خواہ پہلے پستی میں ہو۔ اور جو کتاب سے دور رہے، کفر میں رہے، ذلیل، یا مسلمان ہو کر
قرآن سے دور رہے کہ یہ تو صرف بس ختم قرآن پاک کے لیے ہے، کبھی کبھی چوم لینا ہوتا ہے، اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دینا ہوتا ہے، کبھی دکان کے افتتاح کے لیے ترتیب بنا دی جاتی ہے۔ وہ قرآن کی فریاد ہے نا، طاقوں میں سدایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ یہ لوگوں نے سمجھا ہے اس کا مقصد صرف تبرک حاصل کرنا نہیں ہے، تبرک تو ہے ہی ہے، تو ایسا تبرک کیوں نہیں حاصل کرتے ہو کہ جدھر بھی جاؤ آپ کے سینے میں ہو برکت؟ ایسا تبرک کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک سورت پڑھ کر پھر کھجوروں کی دعوت کرتے تھے خوشی سے کہ میں نے ایک سورت یاد کر لی ہے، جتنے ساتھی ہیں آؤ جمع ہو جاؤ، کھجوریں کھاتے ہیں۔ اس وقت کے لحاظ سے عمدہ چیز تھی، ویسے تو یہ ہے ہی عمدہ چیز ہر لحاظ سے، قدرتی میوہ ہے نا، یہ مٹھائیاں پکوڑے سموسے پلندنی کیا، یہ تو سسٹم کو خراب کرنے والی چیزیں مصنوعی ہے نا۔ جو چیز دوستو ہم نے بنائی ہے وہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے، جو اللہ نے قدرتی رکھی ہیں ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو چیز بھی ہم نے بنائی وہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ خس و خاشات کی جھونپڑیوں میں رہتے تو کبھی زلزلے آتے تو وہ گرتے تو مرتے تو نہیں نا، اور یہ میزائل اور بم اور یہ چیزیں نہ بناتے تو خطرات بھی نہ ہوتے، وہ سینہ بسینہ جنگ ہوتی، کسی بہادر کا بھی پتہ چلتا کہ یہ کوئی مائی کا لال بہادر ہے، مقابلے میں آتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے، اور فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ اس سے قوم کو بلند کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو تجربہ کر سکتے ہو، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ بچوں کو قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، بیوی کو لگاؤ، گھر میں اور لوگوں کو لگاؤ، خود تلاوت صحیح کرو، پھر دیکھو گھروں میں برکت کیسے آتی ہے، رونق کیسے آتی ہے، دنیا میں بھی بلندی کیسے ملتی ہے۔ یہ اتنی اونچی کتاب ہے دوستو، کوئی دنیا کا مصنف ایسا نہیں جس نے اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب لکھی ہو اور اس کی پہلی لائن میں یہ چیلنج کیا ہو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے اپنے قیمتی پیغمبر کو اتنی قیمتی کتاب عطا کی ہے کہ اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، جیسے لوح محفوظ میں عرش کے سامنے لکھی ہوئی کتاب ہے یہ قرآن پاک، اسی طرح جبرائیل کو دے کر میں نے بھیجی ہے یہ کتاب، اور اس نے بعینہ ہی یہ امانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پہنچا دی، اور نبی پاک کی زبان اطہر سے پھر ابی ابن کعب قاری بن جاتے ہیں، پھر نبی پاک کے حلقہ درس سے اصحاب صفہ حفاظ بن جاتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق جیسا وہ سخت قسم کا دل رکھنے والا شخص بھی جب اپنی بہن کو تلاوت کرتے ہوئے مارتا ہے، ادھر تلاوت کرتے ہوئے بہن کو مار رہا ہے، اور وہ تلاوت عمر کے دل پہ اثر بھی کر رہی ہے۔ کہاں وہ صحیفے دکھاؤ، وہ کتاب دکھاؤ، وہ کون سی کتاب تو پڑھتی ہے کہ عمر کے کوڑے بھی تجھے اس کتاب کی تلاوت سے روک نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگی مشرک کی نگاہیں اس کتاب کو نہیں دیکھ سکتی، مشرک کے ہاتھ اس کتاب کو چھو نہیں سکتے، تم مشرک ہو، تم ابھی کافر ہو، تم اللہ کے محبوب پہ ایمان نہیں لائے ہو، اس لیے اس پہ اترنے والی نورانی کتاب کو پکڑ بھی نہیں سکتے ہو۔ دل پہ اثر ہوا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اسلام لانے کے لیے، اور اثر کتاب نے کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے باتیں کی، یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتا ہے، یہ جملے اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ جملے پرانے وراثتی ہیں، وراثتی، یہ وراثت میں ان کو ملے ہیں کہ جب خود دین پر عمل نہ کرنا ہو نا، یہ لٹھ بغیر کسی کیلو کال کے مولوی پر مارو کہ یہ مولوی کے بنائے ہوئی باتیں ہیں۔ پڑھو نا قرآن، الٹی زبان سیکھ لی ہے مشکل، یہ تو سیدھی زبان ہے، فطرت کی زبان ہے، آپ کے پیغمبر کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، عرش کی زبان ہے، لوح محفوظ کی زبان ہے، فطرت کی زبان ہے۔ اس میں تو ٹے بھی نہیں ہے کہ مشکل نہ پیش آئے، چھے بھی نہیں ہے کہ مشکل نہ پیش آئے، سیدھے سیدھے پیارے پیارے جملے ہیں اور سیدھی لکھی جاتی ہے۔ تم نے الٹی زبان کو پڑھ لیا، اس کو سیکھ لیا جو مشکل تھی، ٹھیک ہے ضرورت کے وقت جائز ہے، لیکن جو سیدھی زبان تھی اس کو پڑھ لو نا تو خود ہی قرآن آپ کو جھنجھوڑ کر مسائل بتائے گا کہ یہ مولوی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، تیرے پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب کے یہ جملے ہیں اور احکام ہیں۔ مشرکین مکہ نے دوستو بات کی کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اگر گھڑنے تھے تو 40 سال گزر چکے ہیں، پہلے گھڑ لیتے نا، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں آیت نازل فرما دی کہ اے نبی ان کو بتا دو جو یوں جملے کہتے ہیں۔ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغمبر اپنے پاس سے بنا کے لاتا ہے آیات کو، آپ فرما دیجئے روئے زمین کے سارے جن و انس جمع ہو جاؤ اور رہتی دنیا تک جتنے آنے والے ہیں سب جمع ہو جاؤ تو اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ نا، اس قرآن کی آیات جیسی آیات لے آؤ نا، اس کی صورت جیسی صورت لے آؤ، اور اپنے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی مدد کے لیے شریک کرنا چاہتے ہو تو کر لو، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کسی اور کو مدد کے لیے بلا لو تو مان جائیں گے، اس جیسا قرآن لے آئے تو۔ قصائد لکھے ہوئے بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، اور ہر کسی اس شاعر نے یہ ساتھ لکھا تھا کہ جب اس سے عمدہ کوئی فصاحت و بلاغت والی کتاب آئے گی، قصیدہ آئے گا تو ہم اپنے قصیدوں کو اتار لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ حضرت یہ بات ہے۔ ان دنوں میں تازہ تازہ انا آتینا کل کوثر آیت نازل ہوئی تھی، سورت نازل ہوئی تھی۔ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ سورت لکھ کر بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دو۔ جیسے اس صحابی نے یہ سورت لکھ کر لٹکائی تو ان عربی شعراء نے اپنے قصائد اتار لیے اور یہ کہہ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے تخفیف کی ہے کہ پورا قرآن یہ کہاں لا سکتے ہیں۔ فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ صرف دار الندوہ میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، ابو جہل کے گھر کے چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لایا ہے،
قل فاتوا بعشر سور مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ. پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو 10 سورتیں لے آؤ اور اپنے ساتھ مدد کے لیے اوروں کو بھی شریک کر سکتے ہو. لے آؤ نا ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ امانت و دیانت و صداقت کا پیکر اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتا ہے تو تم بھی لے آؤ. نہیں لائے. پھر قرآن نے اور تخفیف کر دی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر ہمارے پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب کی صداقت میں شک کرتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس قرآن کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت تو لے آؤ نا. پھر دعوے میں تم سچے بن جاؤ گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر سکتے ہو مدد کے لیے. وہ فارس کو، وہ روم کو، نظر بن حارث کو اور ان دیگر تمام اپنے ہم مسلک لوگوں کو بلا لو نا اور ایک چھوٹی سی سورت تو لے آؤ اگر تم سچے ہو دعوے میں. کوئی جواب نہیں آیا. پھر قرآن نے خود جواب دیا. فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. نہیں لا سکتے ہو، ہرگز نہیں لا سکتے ہو. اس قرآن جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے ہو. اور اگر اسی موقف پہ رہے کہ ہمارا پیغمبر اپنے پاس سے گھڑ کے لاتا ہے تو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اس کا اونچا ہونا، عمدہ ہونا. ایک تو یہ کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ورنہ دوستو اس قرآن کا کیا سے کیا حشر ہو چکا ہوتا. یہود و نصارہ سے کہیں آگے کفر کیا تحریف کرتا مسلم خود ہی کر دیتا. یہ کام کفر کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ مسلم خود ہی کر دیتا. نام کا مسلم، اچھا مسلم نہیں، وہ تو زیر زبر پہ جان دے گا. لیکن قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ محافظ ہے اس کا، جیسے پاکستان کا اللہ محافظ ہے، اور اللہ اپنی حفاظت میں ہی رکھے اس ملک کو. ہم نے تو جو بھی دیکھا ہے ماضی سے آنے والا اعلیٰ ہی دیکھا ہے. اللہ ہی حفاظت فرمائے. اور دوسرا اعزاز کسی کتاب کے بارے میں قرآن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے سامنے تختی لگی ہوئی ہے، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. پکا لکھا ہوا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن کو تدریجاً نازل کیا ہے تاکہ حفاظت میں آسانی ہو، یاد میں آسانی ہو، مسائل کو بتانے میں آسانی ہو، مسائل کو عمل کرنے میں آسانی ہو. لیکن آسمان دنیا پہ اکٹھا ہی نازل کیا تھا. آگے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل ہوتا رہا جو 23 سال میں مکمل ہوا. لیکن پورا قرآن اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل،
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ لوح محفوظ میں لکھی جانے والی کتاب اور ہم جو اپنے آخری پیغمبر پہ نازل کرنے والے ہیں اس کتاب کو اگر دنیا کے کسی مضبوط سے مضبوط پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس مضبوط پہاڑ کو بھی تو دیکھتا کہ وہ ریت کے ذرے بن جاتا اللہ کی خشیت اور کتاب کے رعب کی وجہ سے. لیکن کس نے قبول کیا؟ یہ 22ویں پارے میں بتایا. فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اس امانت کو ہم نے پیش کیا پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. سارے معذرت کرنے لگے کہ رب العالمین ہمارے اندر وہ قوت و صلاحیت نہیں ہے کہ ہم آپ کی اس امانت کا بوجھ کو اٹھا سکیں. اور جب کائنات کے عظیم انسان کے سامنے اس امانت کو پیش کیا گیا جبرائیل کو غار حرا میں بھیجا گیا اور اقرا بسم ربک الذی کی تلاوت کو کرنے کا حکم دیا گیا. وحملها الانسان. اس عظیم انسان نے اس کتاب کا بوجھ کو قبول کر لیا. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں. میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. ارے زمینوں آسمانوں نے تو انکار کر دیا ہے، یہ بڑی حجم والی مخلوق نے تو انکار کر دیا ہے، اور ایک انسان کے اندر چھوٹے سے دل نے اتنی بڑی عظیم کتاب اللہ کے سرمائے کو قبول کر لیا ہے. اس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا سے، جبل النور سے قرآن کی وحی کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر سفر پیش آئے، ہجرتیں پیش آئیں، غزوات پیش آئے، 23 سالہ دور گزرا ہے، اور پھر کائنات کا عظیم انسان حجۃ الوداع میں پہنچ گیا ہے. جبل النور کا اختتام ہو رہا ہے، جبل الرحمہ کے قریب. پہلی ایت حاجی صاحبان سننا بات کو اور ذرا نقشہ سعودی عرب کا اپنے سامنے لانا کہ پہلی ایت جبل النور کے ابتدائی کونے کے اوپر غار حرا میں نازل ہو رہی ہے، اور یہ جبل النور کا سلسلہ طائف کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں جبل النور ختم ہو جاتا ہے اور یہاں جبل الرحمہ شروع ہو جاتا ہے، میدان عرفات. آخری ایت اللہ کی لوح محفوظ والی کتاب کی جبل النور کے اختتام جبل الرحمہ پہ نازل ہو رہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی جبل النور سے اس نور کو شروع کیا ہے، جبل النور سے اس نورانی کتاب کے نازل کرنے کو شروع کیا ہے، اور اس نورانی کتاب کو جبل الرحمہ میں ختم کر دیا ہے. اب یہ رحمت بنا کے بھیج دیا گیا. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں،
اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، حسن صورت عجب حسن سیرت عجب، پھر عجب جس پہ حسن کلام آپ کا۔ وہ کافروں پر جب اللہ کی کتاب پیش کی جا رہی ہے، جن بدبختوں کے مقدر میں نہیں تھا تو سیڈ ہو گئے، اور جن خوش نصیبوں کے مقدر میں تھا وہ فاروق بن گئے۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، حسن صورت عجب حسن سیرت عجب، پھر عجب جس پہ حسن کلام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے دام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ کہ اتنے اونچے انسان اللہ رب العزت نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امت میں بھیجا، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہمیں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے سعادت عطا کر دی کہ ہم آخری امت کے ہیں، ورنہ ہمیں بھی اگر پہلی امتوں میں پیدا کر دیا جاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ یہ سب سے اونچا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا اللہ پاک نے اپنے خصوصی فضل سے عطا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، آپ نے قبول کی، اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ باوجود اس کے اس دور میں ڈبل اعجاز ہے کہ مدرسوں کو سکون سے کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، تو ظاہر ہے وہ طلبہ پر بھی پریشانی آتی ہے جب استاد گرفتار ہو گیا۔ باوجود اس آخری دور میں قرآن کا اعجاز اور نمایاں ہو گیا کہ حکومتیں ہر طرح سے مدارس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، اور پھر بھی یہ حافظ بن رہے ہیں۔ اگر حکومتوں کی طرف سے یہ مشکلات نہ ہوتی تو یہ مدرسوں میں طلبہ اور جلدی حفظ کرتے۔ اور پھر بعض اخباروں والے بھی عجیب لوگ ہیں۔ مفتی عنان اعظام نے ایک میٹنگ کی، اور وہ اچھی میٹنگ تھی، مشورہ ہوا کہ مساجد، مدارس، ہسپتال، گلی کوچے، روڈ، مسافر خانوں کی تعمیر پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اور اخبار والوں نے کیا لکھا؟ مساجد مدارس والوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کتنے مسلمان اچھے مسلمان ہیں۔ مدارس زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو اور کون ہیں؟ اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم پر تاریخ پڑھو، صحابہ کرام اس ستون کے ساتھ کون سی کھجوریں آ کر لٹکاتے تھے؟ وہ فدیے کی کھجوریں ہوتی تھی، زکوٰۃ کی، صدقات کی کھجوریں ہوتی تھی، جو اصحاب صفہ کے لیے طعام کا بندوبست ہوتا تھا، ان سے یہ زکوٰۃ ہی تھی۔ اور پھر ہمیشہ سے زکوٰۃ اسلامی حکومتیں وصول کرتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہزاروں مدارس اور مساجد بنائی گئی، اور ان طلبہ کے لیے زکوٰۃ کو بھیجا جاتا رہا۔ دوستو، ان گندے پروپگنڈوں میں نہ آیا کرو۔ اپنی دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے ایک جملہ سن لو ہمیشہ کے لیے، دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے ایک جملہ سن لو، کسی صحیح، نیک، متقی عالم دین کے ساتھ جڑ کر رہو، اپنی نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم اس طرح کے اخباری بیانات کے اوپر اپنے اعمال و ایمان کو وابستہ رکھو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر عالم دین کو نہیں سمجھتا تو وہ ٹائی پہننے والا دین کا جو دشمن ہوتا ہے، باہر سے آنے والا خریدا ہوا شخص ہوتا ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے۔ میں چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ ان دنیا داروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں آتا، اور ادھر سے اخباروں میں یہ باتیں چھاپ دیتے ہیں کہ فلاں کام یوں نہیں ہو سکتا، فلاں ہو سکتا ہے۔ دین کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ پڑھ کر دیکھو،
کہ آپ کا فرمان ہے جو مسئلہ بتانے میں جلدی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے میں جلدی کرتا ہے. یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جملہ نقل کر رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات سنو جو دنیا کا سب سے بڑا امام ہے. 40 مسئلوں کے بارے میں آپ کا جملہ یہ جواب میں ہے لا ادری، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. جنہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث اور اسلامی کتب کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کہیں لا ادری. اور آج کا بے نمازی بے دین شخص دین کا ٹھیکیدار بن کر اور سامنے وہ اخباروں میں ایسے جملے شائع کرتا ہے اور اہل اسلام کو مدارس سے دور کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے. لیکن یاد رکھو دوستو، یہ مدارس اللہ کی جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ ہمیشہ سے رہے ہمیشہ رہیں گے. روس نے سرخ انقلاب کے ذریعے سے سب کچھ ختم کیا تھا تو 70 سال کے بعد تہ خانوں سے حافظ کیسے نکل آئے؟ یہ اعجاز ہے اس کتاب کا. اور آخرت میں اللہ رب العزت حافظ قرآن کو جو اجازت عطا کرائیں گے، فرمائیں گے اقرا ورتقی رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اے حافظ قرآن پڑھنا جیسے دنیا میں میری کتاب کو پڑھا کرتا تھا، ادھر تراویح میں پڑھا کرتا تھا اور ادھر امریکہ کے بموں کا ڈر بھی ہوتا تھا. اور ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ صرف کرسیوں پر بیٹھنا پسند آتا ہے. کوئی دشمن اسلامی ملک کے شہروں کو برباد کر دے تو ہمارے جرنیلوں کو حرکت نہیں آتی. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور چھپا کر محفوظ رکھو، اور چھپا کر محفوظ رکھو. کفر تمہارے سروں پر بم برسا رہا ہے، تم اپنی فوج کو بچا کے رکھو، میزائل کو بچا کے رکھو، بم کو بچا کے رکھو، اپنی کرسی کو بچا کے رکھو اور یہ کہو کہ ہم حق رکھتے ہیں محفوظ. اور کب استعمال کرو گے؟ زندگی تو ہماری بھی ختم ہو گئی ہے یہ تمہارے حق محفوظ دیکھ دیکھ کر. دوستو آخرت میں یہ اعلان ہوگا کہ اے حافظ، دنیا میں تو تھوڑا تھوڑا ڈر ڈر کے پڑتا تھا نا کہ متشابہ بھی لگ جائے گا، آخرت میں متشابہ نہیں لگے گا، وہ جنتی حافظہ عطا ہوگا، جنتی حافظہ. فرمائے وارتقی رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اے حافظ قرآن میرے کلام کو پڑھنا اور جنت کے درجے چڑھنا، اور تو پڑھتا جا قرآنی آیات کو، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا. جہاں آخری آیت والناس پڑھے گا تو وہیں تیرا مقام جنت والا ہوگا. ادھر میدان حشر میں سورج سے زیادہ چمکتے ہوئے موتیوں والا تاج پہنا کر کچھ لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا. پوچھا جائے گا یہ کون آ رہے ہیں؟ آج تو اذا الشمس کورت، سورج ٹوٹ چکا ہے، ستارے بے نور ہو چکے ہیں اور سمندر سیاہی اور آگ بن چکے ہیں، آسمان ٹوٹ چکا ہے، زمین پھٹ چکی ہے. آج تو کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، کوئی ستارے نہیں. یہ ستارے چمکتے ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے بتائیں گے یہ اس حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہیں جس نے قرآن ہمیں راضی کرنے کے لیے پڑھا تھا. آج ہم اس کے والدین کو یہ اعزاز دے رہے ہیں. اور مسلمانوں،
یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے نبی کے دل پہ نازل ہوا، یہ وہ قرآن ہے جس کو جبرائیل لے کر آیا، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ سے آیا، یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جو حافظ 10 جہنمیوں کو جنت میں اپنی سفارش سے لے جائے گا، یہ وہ قرآن ہے جس بچے کے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا۔ یہ اعزاز اس کتاب میں ہے، انگلش میں نہیں ہے۔ انگلش پڑھو دوستو خادم سمجھ کر، مخدوم سمجھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا